عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی مثال میں دیتا ہوں. خیر وہ تو مقام ان کا تو کیا تھا آپ معلوم ہے ان کو، لیکن مثال ہے. صحابہ اور صحابیہ کی مثال ہماری زندگی کی مثال بن سکتی ہے. خاتون کی مثال ہے. کہتے ہیں کہ گھر میں نوک ہوا، فقیر آیا. باندھی کا دیکھ کون ہے؟ اس نے کہا جی فقیر ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ کھانا ہے، اس کو دے دے. کھانا دے دیا. تھوڑی دیر بعد پھر نوک ہوا تو کچھ کون ہے؟ یہ فقیر ہے. آپ نے دیکھا فقیر ہے. اچھا کیسا ہے؟ کہتے جی ضعیف ہے. اچھا اندر لے آؤ، بٹھاؤ، کھانا گرم کرو، یہ دو وہ دو، بڑے اہتمام کے ساتھ کھانا دیا. باندھی کیا نہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، پہلا فقیر ہے آپ نے اس کو اس طرح نکال دیا، اور دوسرا فقیر ہے اس کا اتنا اہتمام کیا، اتنا اکرام آپ نے کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں جان سکتی ہوں؟ کہتے ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے سنا کہ جو شخص کسی ضعیف کو دیکھے، بزرگ کو دیکھے، کمزور کو دیکھے اور اس کا اکرام نہ کرے، اس کی عزت نہ کرے، اس کے احترام نہ کرے، وہ مجھ سے نہیں. کہتے عائشہ کو حیا آ گئی کہ میں کیوں نہ اکرام کروں اس شخص کا جو ضعیف ہے. اس حیا کے برتے پر میں نے اس کا احترام کیا اور کوئی وجہ نہیں تھی خاص. تو میرے پاس آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ، ہم خود ظلم کیوں ہے اس وقت زمانے میں؟ حیا نہیں ہے. ناانصافی کیوں ہے؟ حیا نہیں ہے. ہم ظلم کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں کیوں ظلم ہے؟ الزامات چلتے ہیں، جھوٹ چلتا ہے، تنگ کرتے ہیں، جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ ہمارے سے دب جائے گا، اس کو اور دباتے ہیں، اور اگر قابو آ جائے تو اس کو ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. کہیں موقع ملتا ہے تو اس کو اچھی طرح مار دیتے ہیں. یعنی ابھی کل ہی پرسوں کی بات ہے، پتہ مجھے چلا کہ پاکستان کے اندر بلائنڈز، اندھوں کو اتنا مارا ہے، انہوں نے ایک جلوس نکالنا تھا، اتنا مارا ہے ان کو کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بلائنڈز کو کوئی سوچ سکتا ہے کہ کسی ایسے انسان کو بچارے جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں نہ دی، روشنی دی، اس کو مار رہے ہیں، ٹکریں مار مار کے پولیس نے، ڈنڈے مار مار کے سڑکوں پہ لٹا دی ان لوگوں. کہ وہ سوچ سکتا ہے کہ مومن کی شان ہو سکتی ہے؟ کیا سوچ سکتا ہے کہ کوئی مسلمان ایک مسلمان کو قتل کر سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کسی کا مال کھا سکتا ہے، کسی کے مکان پہ قبضہ کر سکتا ہے؟ آپ سوچیں، کسی کو کوئی گالی نکال سکتا ہے؟ اور کسی ضعیف انسان کو میں آنکھوں سے دھکے دیتے دیکھے لوگوں کو، ضعیف انسان کو نکل دفاع، کیا کر رہے تھے؟ ہم نے ہمارے کپڑے خراب کر رہے. اور اگر نوکرانی گھروں میں کام کرتی ان کے ساتھ ظلم. اور جو غریب ہے انسان، اس نے ایک پیشہ اختیار کیا ہے کہ آپ کے پاس تک اس نے کام کیا ہے، آپ ٹھیک ہے کام دے رہے ہیں، جا کے دیکھیں اور مالک میں جا کے دیکھیں. یعنی غلاموں سے بدتر انسان کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے سلوک. جو ملازمین رکھے جاتے ہیں اپنے گھروں میں، ہمارے اس طرف ان کنٹریز کے اندر، ان کے ساتھ جو ٹریڈ کیا جاتا ہے اس کا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جانوں سے زیادہ ٹریڈ کیا جاتا ہے. کون؟ مومن اور مسلمان. یہ سب عبادات یہیں رکھی جاتی. کیا وہ آدمی جو ایک ضعیف انسان کو دھکے دے رہا ہے، ایک ضعیف اور لیکن مانگ بھی رہی ہے، مانگنے اور دینے کے بھی آداب ہیں انسان کے. یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں آپ، یعنی ایک سٹوری سنا رہا ہوں اپنے معاشرے کی، کیونکہ ہم تزکیے کے لیے بیٹھے ہیں. ہمیں اور مجھے اور آپ کو جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم تو اپنے آپ کہتے ہیں ہم تو صفائی کے لیے ہیں، ذکر کرنے کے لیے ہیں. ہم تو اونچا بھی ذکر کرتے ہیں، ہم تو نیچا بھی ذکر کرتے ہیں، ہم تو صبح بھی ذکر کرتے ہیں، ہم تو شام کو بھی ذکر کرتے ہیں. وجہ ہم لوگ ذکر کرتے ہیں، لیکن حیا ہمارے میں کتنی آ گئی اس طریقے سے. یہ سارا جو معاملہ ہے، یہ سارا معاملہ جو ہے احادیث جس طرف اشارہ کر رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سے حیا نکل جاتی ہے تو وہ انسان نہیں رہتا بلکہ جانور بن جاتا ہے. وہ جانور بن جاتا ہے. یہ جتنے ظلم بھی دیکھ رہے ہیں آج آپ اسلامی ممالک میں، یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں کہا جاتا ہے یہ دہشت گرد ہے، یہ فلاں کرنے والا ہے، یہ کرنے والا، اور کر رہے ہوں گے لوگ. تو وجہ اس کی یہ کہ ان لوگوں سے حیا نکل گئی. یہ ایمان کے درجے پر نہیں ہے لوگ. تو قرآن کہتا ہے جو ایسے کام کرتے ہیں وہ ایمان کے درجے پر ہیں ہی نہیں، ایمان میں مفقود ہو چکا ہوتا ہے. جو کسی بندوق لے کے مار دیں، کسی جہازوں کو اڑا دیں، بلڈنگوں کو اڑا دیں. حکم تو یہ ہے کہ ایک غیر مذہب کا انسان کو بھی آپ نے
بغیر کسی وجہ کے قتل کیا تو ایسے اتنا بڑا جرم ہے اس کا کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے اسلام کے اندر اس کی سزا. غیر اس کی بات کر رہے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں اس سے بڑھ کے مومن کے ساتھ تو اتنا مومن کو تو ایسا ہونا چاہیے جو مجسم حیا ہوتا ہے اس سے کوئی انسان سوچ بھی نہ سکے کہ تکلیف ہوگی یا کوئی ظلم کر سکے گا نا انصافی کر سکے گا یا کسی پہ الزام کر سکے گا یا کسی کو پکڑ سکے گا. ایسا ایک دوسرے کے حقوق دے آدمی, بہن بھائی کے, پھپھی بھائی, جتنے بھی حقوق ایک دوسرے کے ہیں. اور پتہ ہو پورے حقوق ڈسکرائب کیے گئے ہیں, میاں کے بیوی کو میاں کو سب کو پتا ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں, ماں کا حق کیا ہے, بیوی کا حق کیا ہے, فلاں کا حق کیا ہے, پھوپھی کا حق کیا ہے, باپ کا حق کیا ہے. سب کے حقوق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل بتائیں, اور انہی حقوق پہ چلنے کا نام اسلام ہے. ان میں ڈسبیلنس آپ ہو گئے, اسلام کہاں رہا آپ؟ ہاں اس لیے ہم یہ جی میری ماں ہے تو اس کو زیادہ سوچوں, یہ میرے فلاں تو اس کو زیادہ سوچوں, یہ میری بیوی تو بالکل نہیں. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کرنے کا وہ کرتے رہو, جہاں رکنے کا رک جاؤ.